کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا نام ہے، کھانا کھلانے کا نام ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیے جب آپ اس سوال کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظریں عورت پر سے بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرمانبردار ہو اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ہو، عزت ہو اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہشیں کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ آئیے آج ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکست حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے طعنے اور دنیا کے طوفان اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان لی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر جھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کے طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری بھی مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کر بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی مجھے پتہ ہے تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی ہوگی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میرا گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی، صدقہ کس چیز کا دوں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چھا گئی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ، لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے سجدے میں گزار، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، کیا ممکن ہے
کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے گا؟ بزرگ خاتون مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کے بجائے اللہ کے سامنے رکھ دنیا کو نہ سنائیں، صرف اپنے رب کو سنائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ اور رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی، اپنے دل کے سارے راز سناتی اور کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امیدیں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا۔ غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچا، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یقین جانیے، یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدلتا ہے۔ عورت اگر یہ صدقہ کر لی تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے سارے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے، کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق اڑاتی ہے، تانے دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقے کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو اور آہستہ آواز میں کہیں، اے میرے رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا، دنیا کو دینا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھنا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی صدقہ ہے کہ اپنے راز دوسروں کو دینے کے بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ سوچئے، جو آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو عقلی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ بنانے کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے بجائے اللہ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیں، رازوں کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہیں، یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میرے رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امیدیں تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کا نور اس میں اتر جاتا ہے
اور یاد رکھیں، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے لے کر کیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں، بلکہ ایک سادہ مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے، اور وہ ہے دل کے راز کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگے، پریشانیوں کا سمندر ابھر جائے، تو انسان چاہتا ہے کسی اپنے کے سامنے روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دکھ کھول دیتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے، اور کبھی بچوں کے سامنے دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون دیتی ہے، مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے، لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے، تو وہ دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کے دراصل دولت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹنے لگے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، فرما بردار بنے، تو اپنی امیدیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو اور نوکری میں عزت بڑھے تو اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مال ہو جاتی ہے اور تعلقات میں درار پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پر چلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائیں، کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت و قدر محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے اپنی ہر کمزوری کو کھول دے تو اس کے مقام کو کم کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ عورت کے مقام کو اور بلند کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب اس وقت آسان ہوتے ہیں جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو اور سکون کے ساتھ برکت ہو تو یہ ایک صدقہ ضرور کیجیے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی،
آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات مل جائے گی اور بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہم بھول گئے، حالانکہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اکثر عورتیں سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام ہے، کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دی جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ یہ سب اپنی جگہ نہایت عظیم ہے، لیکن بزرگان دین نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں، بلکہ دل کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے۔ اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ عمل عام دعا نہیں، بلکہ ایک خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کے درد، اپنے پوشیدہ سوچیں اور اپنے رازداری فریادیں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سوچئے، ایک عورت اپنی سب سے پوشیدہ چیز صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دے تو کیا اللہ اسے خالی لوٹا دے گا؟ عورت کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے، کبھی غربت کا طوفان، کبھی بیماری کا زہر، کبھی رشتہ داروں کا بوجھ اور کبھی تنہائی کا عذاب۔ ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو عورت کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس کے دل کے اندر چھپے وہ راز ہیں جو کسی کو نہیں بتا سکتی۔ یہی راز اگر وہ کسی انسان کے سامنے رکھ دے تو بوجھ کم نہیں ہوتا، بلکہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو تمہارے ہمدردی کے پردے میں تانے دیتی ہے یا پھر کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہی راز اگر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ صدقہ بن جاتی ہے۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی امانت دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہے۔ یہی سپردگی اصل ایمان ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ دینا ہے۔ اصل بنیاد یہی ہے کہ عورت اپنے دل کے خوف، امید، غم اور راز اللہ کے حوالے کر دے۔